نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے، یہ مولا علی کا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ برائے بلندی دراجات جمیع مومنین مومنات، مرحومین و مرحومات، مقتولین و مقتولات، مذبوحین و مذبوحات کے بلندی دراجات کے لیے، جن کا کوئی فاتحہ خوانی ان کے بلندی دراجات کے لیے، وہ مومنین مومنات جن کو بچوں سمیت زندہ جلایا گیا، پانی میں ڈبو ڈبو کر مارا گیا، 7 لاکھ تک لوگوں کو ذبح کیا گیا، ان کے بلندی دراجات کے لیے، شام غریباں سے لے کر اس وقت تک جتنے مومنین مومنات بارگاہ خدا میں پہنچے ان کے بلندی دراجات کے لیے، بانی مجلس کے والدین کریمین، دادی دادا نانی نانا جتنے بھی مرحومین ہیں، اپنے مرحومین ہیں، ان کے بلندی دراجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالم، رب صلی علی۔ درود پڑھیں گے تو یہ فاتحہ بھی قبول ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، المتظاہر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المعترف بربوبیتہ جمیع اہل السماوات والارضین، المقر بتوحیدہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وآلہ طیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین، ولعنۃ اللہ لعنا کثیرا ابدا دائما دائبا سرمدا علی المکسرین والناصبین والغاصبین والمنافقین والظالمین اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ درود پڑھیں بلند آواز۔ میری دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، یہاں بیٹھنا عبادت شمار فرمائے، اللہ ہمارا جینا مرنا مودت اہل بیت پہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے۔ پنجتن پاک 12 امام چہاردہ معصومین کے صدقہ سے میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے داخلی خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کو جنت کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ جو میرے ملک کو لوٹتے ہیں، نوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ امت مسلمہ میں وحدت و اتحاد عطا فرما، انتشار فرقہ واریت دہشت گردی کی لعنت سے محفوظ فرما، ولی الامر سلطان عادل کا جل ظہور فرما۔ جو مومنین مومنات وارث کعبہ کی زیارت کو 40 پر جا رہے ہیں، ان کے سفر کو بے خطر فرما، اور ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ ولی الامر سلطان عادل وارث حقیقی، فرزند رسول وارث بطول، قائم آل محمد کا جل ظہور فرما۔ میں بات شروع کروں؟
مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الزاریات، یہ مکی سورہ ہے، اس کی 55 اور 56 نمبر آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ذات احدیت، ذات رب العزت، ذات خدا ارشاد فرما رہی ہے وَذَكِّرْ، اور تم ذکر کرو۔ میں ذمہ داری سے پڑھتا ہوں تو بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کروں گا۔ وَذَكِّرْ، اور تم ذکر کرو، لفظی ترجمہ۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق ذکر کرنا جو ہے نا، یہ نفع صرف مومنین کو دیتا ہے۔ میرا خیال ہے بات نہیں سمجھی آپ، تھکاوٹ ہے یا زیادہ ہی مجلسیں سنی ہیں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ، تحقیق ذکر جو ہے، تنفع المومنین، نفع دیتا ہے مومنین کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری عبادت کریں۔ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں سمجھے تو پھر میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میری مخلوق، اے میرے جن و انس، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے ابھی ذکر تک آپ پہنچے نہیں، جو میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں نا آپ کی فکر کے لیے، آپ توجہ نہیں فرما رہے کہ ذکر کرو، تنفع المومنین، فائدہ ہے مومنین کو۔ پھر اللہ خود کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ علامہ طاہر القادری وہ فرماتے ہیں، اے جن و انس تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم اللہ کا ذکر فرش پر کرتے ہو، وہ تمہارا ذکر عرش پہ کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي، دیکھو میں طالب علم ہوں تو میں نے یہ میرا خیال ہے میں 59واں سال 59 سال مجھے ہو گیا ذکر آل محمد کرتے ہوئے، یعنی میں پڑھ چکا ہوں، اب اس میں داخل ہو چکا ہوں۔ میں نے کسی آیت میں، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں قرآن کی 6666 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیت۔ میں نے کسی آیت میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے فرمایا ہو تم میری نماز پڑھو، میں تمہاری نماز پڑھتا ہوں، تم میرا روزہ رکھو، میں تمہارا روزہ رکھتا ہوں، تم مجھے زکوٰۃ، بات نہیں سمجھی۔ لیکن یہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں کروں ذکر بھائی؟ ہے آپ کا ارادہ سننے کے لیے؟ نبی، میں نے جتنا قرآن پڑھا بھی کورم پورا نہیں ہوا، اس کے لیے میں 2-4 منٹ لے لوں، پھر آپ دیکھ لینا جتنے فرد ہیں، میں اتنی آیات پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ بڑی مہربانی، تھوڑا سا ذکر کر لیں۔ نبی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں اور صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں کنتو کنزن مخفیاً، نا میں غلط کہہ گیا۔ سوال یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں صحابہ سے تمہیں پتہ ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے کون سا لفظ بولا تھا؟ یہ سوال تھا۔ اے صحابہ اکرام پتہ ہے اللہ نے اپنی ذات کے لیے سب سے پہلے کون سا لفظ بولا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، جیسے ان کا طریقہ تھا اخلاق کا۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا کنتو کنزن مخفیًا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنتو لفظ ہے، کیا ہے؟ کنتو۔ یہ کنتو عربی زبان کا ایسا لفظ ہے گرامر کا کہ یہ گزرے زمانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، موجودہ زمانے کے لیے بھی، اور آنے، یعنی ماضی، حال، استقبال، تو تینوں کے لیے بولا۔ اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا،
اللہ چھپا ہوا خزانہ ہے، اللہ چھپا ہوا خزانہ رہے گا۔ توجہ آئی یا نہیں؟ یہ کونتوں نے بتایا، یعنی اللہ نے اپنے افتخاریہ کلمات میں فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ہوں، رہوں گا۔ اور اس لفظ سے اللہ کو اتنا پیار ہے، حبیب سے کہا تو بھی اپنا تعارف کروا، تو اللہ کا حبیب کہتا ہے کنت نبیم و آدم و بین الماء و الطین، ابھی آدم بنا ہی نہیں تھا، میں نبی تھا، میں نبی ہوں، میں نبی رہوں گا۔ اگر تیرے مزاج پر گراں گزرتا ہے تو بھائی طارق جمیل فرماتے ہیں کہ یہ محمد اللہ نے سب سے پہلے جس ذات کو خلق کیا تھا وہ تھا محمد۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ کنتو نبیم و آدم و بین الماء و الطین، اللہ نے کائنات بنانے سے 24,000 سال نوری پہلے محمد کو خلق کیا۔ اور آج کے رسول بیٹھے ہو یا سو گئے ہو؟ نا پچھلی دفعہ میں چوتھی میں پڑھ رہا تھا، تھکا ہوا تھا، آج تو صرف 2 ہیں، اب تو 2 باتیں بھی ہوں گی، 4 بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بات آ گئی ہے۔ اب ترجمہ کنتوں کا کرو نا، محمد۔ اچھا محمد کا معنی کیا ہے؟ انعام لے لو جی۔ محمد کا معنی کون سا مسلمان ہے جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا؟ سب پڑھتے ہیں نا، تو محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد، بزرگوں آگے آ جائیں، میں تو آپ کی وجہ سے چپ ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آلم۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ شکریہ، بیٹھے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس نے قرآن جلا دیا ہے گھر جلا دو۔ اور خناس، کیا یہ نبی کی تعلیم ہے؟ بولو بولو، کیا نبی کی سیرت ہے؟ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ کوئی احادیث میں ہے؟ ہم محمد کے لیے مر مٹے تیار ہیں، معنی آتا نہیں ہے، مر مٹے کے خاک ہے۔ معنی تو بتا، لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ کون سی تعلیم ہے گھر جلانا؟ عبادت خانے، سورۃ الحج کی 40ویں آیت ہے، سوامع بیع صلوات و مساجد۔ سب سے پہلے گرجے، عبادت خانے، پھر گردوارے، پھر کلیسے، چوتھے نمبر پر مسلمانوں کی مسجد۔ ناراض ہو گئے؟ میں نے منانا نہیں ہے، قرآن ہے۔ کہتے ہیں ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے گرجوں میں بھی میرا ذکر ہے، کلیسوں میں میرا ذکر ہے، مندروں میں میرا ذکر ہے، گردواروں میں میرا ذکر ہے، اور مسجدوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ بات نہیں سمجھی؟ معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ گنگے ہو گئے۔ پتا چلا جی ساڈا جڑا مولوی ہے نا، صبح دی اذان دے وچ علی دا نام نہیں لیندا، بڑھیاں بندیاں ڈنڈے چوک کے تے آ گئے۔ آج ویکھنے مسجد چ نہیں آئے، باہر 4 چفیرے۔ کیوں؟ وہ جی سنیا ساڈا میاں جڑا ہے نا اذان چ علی دا نام نہیں لیندا، اج اینوں چھڑنا نہیں۔ بڑھیاں بندے، مولوی خوش ہو گیا بھی اج جماعت بھر کے ہوئے گی۔ جدو ٹائم ہویا دے بھائی اذان، صادق انہیں اذان چاکیا اشہدو ان علی ولی اللہ، سارے چلے گئے، سارے چلے گئے۔ نمازی وہی، ایک پیش نماز، ایک مؤذن۔ درد کس کا؟ علی کی ولایت کا۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے موالی۔ نام محمد آتا نہیں، گھر جلا دو۔ 40 عبادت خانے جلائے گئے ہیں۔ اور مسلمانوں، کتابیں ہر نبی پر اتری ہیں، ہر رسول پر، ہر نبی پر۔ موضوع میرا کتاب نہیں ہے ورنہ میں بولتا۔ جتنے اللہ نے نبی بھیجے کتاب ساتھ بھیجی، جتنے رسول بھیجے کتاب ساتھ بھیجی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے قرآن جلانا گناہ ہے، ویسے ہی تورات، زبور، انجیل جو جلانا بھی گناہ ہے۔ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی۔ کہاں کا تو مسلمان ہے؟
کہاں کا تو مسلمان ہے؟ لفظ محمد، کیونکہ میں نے ذکر ہی زیادہ پاک رسول کا کرنا ہے، محمد کا معنی بولو یار ہی نام لے لو، اتنا بھوکا ننگا مولوی نہیں ہوں میں، بڑا آل محمد کا مجھ پر کرم ہے، منہ مانگا ہی نام دیتا ہوں۔ اب آؤ، طارق جمیل صاحب کہتے ہیں محمد، اس کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ بات نہیں سمجھی؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے نہیں، وہ تو نے تو کلمہ آج پڑھا ہے۔ پھر طارق جمیل کہتے ہیں یہ 24,000 پردوں کے پیچھے نام تھا، ابو طالب نے کیسے رکھا؟ ایسے نہیں ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بات سمجھو کہ نہیں؟ حضرت عمران نے یہ نام کیسے رکھا؟ 24,000 سال پردوں میں پنہا تھا یہ محمد، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ یہ نام ہے جس کی پہلے تعریف کی گئی ہے، تیرے تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کو کیسے پتا چلا کہ 24,000 پردوں کے پیچھے ایک محمد ہے، ایک محمد ہے؟ اس سے پہلے کسی نبی کا نام بتاؤ، کسی رسول کا، کسی ملک کا، کسی ولی کا، کسی خلیفہ کا، کسی مسیح کا، کسی کا نام نہیں ہے۔ آخری نبی ہے، کسی کا اس سے پہلے لفظ محمد کا پتہ ہی نہیں تھا کانوں کو، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو کہا ابو طالب کو کیسے پتا چلا؟ پوری توجہ بھائی، مجھے توجہ چاہیے آپ کی، تھک تو نہیں گئے آپ؟ حضرت ابو طالب کو کیسے پتا چلا کہ اتنے پردوں کے پیچھے محمد ہے؟ وہی نام رکھا، وہی نام رکھا۔ اب دو ہی باتیں ہیں، پھر تو بچے گا۔ یا تو مان کہ اللہ نے ابو طالب پہ وحی کی تھی، اگر وحی نہیں کی تو ڈائریکٹ ابو طالب کا اللہ سے واسطہ۔ اوئے ہوئے، بات نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا بات ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ دراصل آپ کی سماعت جو ہے نا، وہ 2-4 تقریریں ذاکر و مول سن کر اسی میں سمائی۔ میں نے یہ پردے توڑنے ہیں، جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے آپ سے ایسی بات کر کے جاؤں گا کہ سال برابر یاد رہے گی۔ توجہ آئیے نہیں؟ جتنے یہ خطیب ہیں نا آپ کے، یہ ہماری کیسٹیں پڑھتے ہیں، ہم ان کو نہیں پڑھتے، ہم تو کتابیں پڑھتے ہیں۔ جو بھی پڑھیں گے کتاب سے پڑھیں گے۔ اور آج کا موضوع میرا قرآن ہے، آج کا تو موضوع میرا قرآن ہے۔ بندے پورے ہو گئے، اب میں پڑھوں قرآن بھائی؟ آپ کا ارادہ ہے ابو طالب کی رسائی کہاں تک ہے؟ یا تو جناب پر وحی نازل ہوئی تھی کہ میرے محبوب کا یہ نام رکھ، وحی نہیں تو پھر ڈائریکٹ واسطہ تھا جناب عمران کا رحمان سے۔ جناب ابو طالب تیری دلیلوں کا محتاج نہیں کہ تو سے مومن کیا ہے، یہ تیری اپنی جہالت ہے، لا علمی ہے، کم عقلی ہے کہ جی وہ کب ایمان لائے کب نہیں۔ تو جو ایمان لایا ہے مسلمان بنا، کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ نام ہی ابو طالب نے رکھا ہے، وہ تیری دلیل کا محتاج ہے۔ ایک جملہ میں کہنے لگا صرف تیرے دماغ کو گرم کرنے کے لیے، جناب ابو طالب کا ماحول کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، رہنا سہنا کیا ہے، تہذیب کیا ہے؟ جناب ابو طالب کا گھریلو ماحول کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تہذیب کیا ہے، سماج کیا ہے، رہنا سہنا کیسا ہے؟ بتاؤں؟ نبی آئے تو ابو طالب کے گھر میں، نام رکھا تو ابو طالب نے، جناب ختیجہ سے نکاح پڑھایا تو ابو طالب نے۔ یہ ابو طالب کا ماحول آپ نہیں سمجھ رہے؟ ارے جس سماج میں ابو طالب کے ماحول میں رہ جاتا ہے، ایک نبی بنتا ہے، دوسرا ولی بنتا ہے۔
مولا تمہیں سلامت رکھے۔ فاذکرونی، یار بڑی آسان آیت ہے، فاذکرونی کہ جرمانہ لگ جائے گا، تسی آگے کیا لے آتے؟ اتنا قرآن کو لو ڈرتے جو، اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے، تم میرا ذکر کرو تو اڈی خاموشی کر دے جی اسی چپ رہنے، اللہ ساڑا ذکر کردہ بھائی؟ کدی سنیا تسی اللہ کو؟ اللہ نے کدی تو ذکر کیتا ہے؟ دسو جی۔ اب میں سوال کرنے لگا ہوں، ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ کرتا ہے۔ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو وہ ہے زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، علی کا مولا۔ اس کا ذکر تو کیا ہوگا نا جی، اس کا تو کیا ہوگا نا۔ جو اللہ نے ذکر کیا میں آپ کو سناؤں؟ ہے سننے کا ارادہ؟ نہیں، تیرا موڈ نہیں بن رہا، بڑے آپ گھبرائے بیٹھے ہیں۔ یار میری تو طبیعت آج بہت ہی ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو سیال کوٹیوں کو مجلس سناؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا بھائی ایک بات سن لو، اگر تسی مزہ لین آئے ہو نا چسکے، اٹھ کے چلے جاؤ۔ بھئی میں کسے فرقے نو بولاں گا، کسے مذہب تے ٹھیک ہے نہ، وہ ملاؤن آدمی ہے۔ آج نہیں، میں 59 سال سے ان کو اچھا نہیں جانتا جو دو مسلمان بھائیوں کو لڑاتا ہے، جو دو مسلمان بھائیوں کو لڑاتا ہے۔ نبی رسول تو دور کی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کمینہ بندہ ہی نہیں ہے۔ لہذا چسکے مزے تھے کوئی نہیں آنے، یہ قرآن سننا ہے تو پھر انشاءاللہ مزہ ہی آئے گا، ایسا مزہ ہے کہ سال برابر آپ کے کانوں میں یہ بات گھلتی رہے گی۔ میرے پیارے محمد نام ہے اللہ نے چھپایا ہوا، رکھا ہے جناب ابو طالب نے۔ ابو طالب کو بھی معنی آتا ہے، تو جس نے نام چھپایا تھا تو وہ خالق ہے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ پیارے آج میں تیری تعریف دنیا کو بھی سنا دوں، اور میں نے جتنا پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا منکر وہ سب کچھ ہے مسلمان۔ دیکھ لو میں نے گھیرے میں لے لیا آپ کو، پکڑ کے تو میں قرآن سنانا ہے، سناما قرآن۔ میرے پیارے پتہ ہے مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے، میں تجھے کتنا چاہتا ہوں۔ چلو اگلے مہینے وہ جب میں یہ چائنا چوک کراس کر رہا تھا، میں نے کہا 12 ربیع الاول تو دور ہے، اس نے کہا جی یہ 14 اگست کے جھنڈے ہیں۔ میں کہا اچھا یہ 14 کے، اچھی بات ہے، جھنڈے 14 کے ہی اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 12 ربیع الاول آ جائے گی نا، آپ سارے مل کر کیا کہیں گے بھائی؟ سارے مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، محبوب خدا، ہیں مرحبا مرحبا، لگاتے ہو نا نعرے؟ یہ نعرے لگاتے ہو معنی بھی آتا ہے یا نہیں؟ محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کیسے توجہ کرتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے محبوب، جس سے محبت کی جائے وہ محبوب، جو محبت کرتا ہے وہ ہوتا ہے محب۔ اب تمام مسلمان 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں کیا؟ اللہ محب ہے، حسنین کا نانا محبوب ہے۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، محبوب کون ہے؟ علی کا مولا ہے، صحابہ کو کلمہ پڑھانے والا محبوب ہے نا۔ آگے طارق جمیل کا جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ حدیث ہے۔ یہی محبوب اللہ سے کہتے ہیں میرے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ۔ تھک گئے ہو یار، تھک گئے ہو۔ میرے اللہ میں تیرا محبوب ہوں نا، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ۔ حدیث آگے، حدیث کیا ہے؟ جو حسین سے محبت رکھے میرے اللہ تو ان سے محبت رکھ۔ اب تیری مرضی، تو اس پر بھی نعرے نہیں سناتا، تجھے اپنا معنی بھی نہیں آتا کہ نبی کو کتنا پیار ہے تم سے۔ بڑی مہربانی۔ بس بھائی ٹائم ہو گیا جناب، اب میں میرا خیال ہے قرآن سے قصیدہ پڑھوں۔ ٹائم ایسے ہی بھاگتا چلا گیا ہے، اس کے لیے مجھے 20-25 منٹ چاہیے۔
جو اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، سناؤں میں؟ برابری کا معنی جانتے ہو؟ برابری، برابر برابر، کہا یہ قرآن جو میں نے تیرے دل پر نازل کیا نا، یہ بھی برابری کی سطح پر ہے، یہ بھی برابری کی سطح پر۔ خدا جانتا ہے سمجھ جاؤ گے تو یاد کرو گے۔ بوڑھے کو دعائیں دیں گے کہ کوئی بوڑھا آیا تھا لاہور سے، ہمیں کوئی نئی چیز دے گیا، اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے دیوبندیوں کی مساجد میں، میں نے اہل حدیث کی مساجد میں، باقی رہ گئے یا رسول اللہ والے یا نبی والے، یہ تو پہلے ہی ایک ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہے نا۔ یعنی جو کراہت کرتے تھے، فرمائشیں ہوئی ہیں شاہی وال میں، ترابی صاحب قرآن، پھر کہتے ہیں نکتے بھی مارو جیسے مارتے ہو، میں نے کہا نہیں، مجھے ہٹیں کرنی نہیں آتی، میں سیدھا سیدھا پڑھتا ہوں۔ تو وہ گفتگو میں اس پاکیزہ محفل میں کرنے لگا ہوں۔ موڈ ہے آپ کا؟ میرے محبوب میری محبت کا اندازہ کر لے گا، میرے اللہ ارشاد فرمائیں۔ تو اب اللہ کہتا ہے سن، یہ جو میں نے قرآن نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن بھی میں نے تیرے دل پہ نازل کیا ہے، پیشانی پہ نہیں، رخساروں پہ نہیں، ہاتھوں پہ نہیں، چونکہ تیرا عقیدہ نبی کو تو لکھنا پڑھنا آتا نہیں، شاید صحابہ نے چہرے سے نوٹ کر لیا ہو، قرآن ہے نبی کے دل پہ۔ کہاں قرآن اترا؟ نبی کے دل پہ۔ نبی کا دل کون ہے؟ بخاری شریف والا کہتا ہے آل فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ علی کہتا نا حاکم لقلب رسول اللہ۔ اچھا بھائی، آپ نعرہ سنا تو ایکا کر کے، ورنہ ایسے نہ سنائیں، آرام سے قرآن سنتے رہیں، میں نے کون سا بھولنا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بڑی مہر جیتا رہا، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تجھے بڑا آدمی بنائے۔ بھائی پڑھوں میں؟ جو میں نے تمہید باندھ لیا نا میرے پیارے محبوب، یہ قرآن بھی جو میں نے تیرے دل پر اتارا ہے برابری کی سطح پر، بس یہ سمجھتے رہنا، لفظ کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ جاؤ گے تو لطف لوگے۔ سن میرے محبوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرحیم ہم نے تمہاری شان میں اتاری، اِنَّا رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم ہم نے تمہاری شان میں اتاری، هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ہم نے اپنی شان میں اتاری، قاف والقرآن المجید ہم نے تمہاری شان میں اتاری، لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ ہم نے تھک تو نہیں گیا، گھبرا تو نہیں گئے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، وَهُوَ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ہم نے اپنی شان میں اتاری، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ہم نے تمہاری شان میں اتاری، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ ہم نے اپنی شان میں اتاری، کو رب زدنی علما ہم نے تمہاری شان میں اتاری، ہیں لیسا کمثلہ شیء ہم نے اپنی شان میں اتاری، وما ینطق عن الہویٰ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہم نے اپنی شان میں اتاری، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہم نے اپنی شان میں اتاری، يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، تبارک اللہ احسن الخالقین ہم نے اپنی شان میں اتاری، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، واللہ خیر الرازقین ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
علی حبہ مسکینا کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ اور سید تو بولو میرے ساتھ ہے، میں کچھ پڑھ رہا ہوں۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ لا الہ الا اللہ ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ محمد الرسول اللہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ الف لام را ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ تاہا ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ ید اللہ فوق ایدیہم ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنری من آیاتنا ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ للہ ملک السماوات والارض ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ ان ربک هو الخلاق العلیم ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ وانک لعلی خلق عظیم ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ ما زاغ البصر وما طغی ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ هو الرحمن الرحیم ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ یاسین والقرآن الحکیم ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ رب المشرقین و رب المغربین ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ فسبح باسم ربک العظیم ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ فلا اقسم بمواقع النجوم ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ قل لا اسألکم علیہ اجر ایسے نہیں ہے، مفت خورے نہ بنو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے۔ موضوع بدل دوں؟ سارے بولو یار، بول تو بدل دوں، بھاری تو نہیں لگ رہا؟ آخر قرآن ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ آپ نے لفظ علی تو یاد کر لیا ہے، اچھی بات ہے، حلالیوں کا کام ہے۔ علی جس کا وارث قرآن ہے اسے بھی یاد کرو۔ تھک تو نہیں گئے؟ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی میں آپ سے الگ بات تو نہیں کر رہا، میں تو جو قرآن کے ساتھ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب مولا تمہیں سلام۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تکبیرہ ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا ہم نے اپنی شان میں اتاری۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔
ہم نے تمہاری شان میں اتاری للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، ہم نے اپنی شان میں اتاری انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا، ہم نے تمہاری شان میں اتاری اللہ نور السماوات والارض، ہم نے اپنی شان میں اتاری قد جاکم من اللہ نورم و کتاب مبین، ہم نے تمہاری شان میں اتاری الحمد للہ رب العالمین، ہم نے اپنی شان میں اتاری وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمہاری شان میں اتاری یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، ہم نے اپنی شان میں اتاری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ اب پتہ چلا فاذکرونی، نہیں یہی تو بات ہے، اس میں آپ کا جرم نہیں ہے، اس میں آپ کی کوئی خطا نہیں ہے، قصور پڑھنے والوں کا ہے۔ ہمارے کان صرف 2-4 باتوں میں محدود ہو گئے، نعرے لگائے گھر چلے گئے۔ آل محمد کے فضائل صرف قرآن میں نہیں، جتنے نبی تھے ان پر کتابیں اتری، ان میں بھی محمد والے محمد کا ذکر ہے، جتنے رسولوں پر کتابیں اتری ان میں بھی ہے۔ یہی فرق ہے آل سے لینے کا اور نوکروں سے لینے کا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہاں بات جائیں۔ میں خود صوبائی امن کمیٹی کا ممبر ہوں، جو کچھ پڑھنا میں اپنی ذمہ داری پہ پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ میں یہاں آگ لگا کر بھاگ گیا اور بس یہ کام اچھا نہیں ہے۔ میں نے وہ بات کرنی ہے جو تمام کلمہ گو کے لیے عزت والی ہے، شرف والی ہے، نجات والی ہے۔ اب کروں 1-2 آیت کا ترجمہ، برداشت کر لو گے؟ فَسَبِّحْ، یہ سورۃ الواقعہ کی آیت ہے۔ اے محبوب میری تسبیح کر۔ کون کہہ رہا؟ اللہ، جس کی خود تسبیح اللہ پڑھ رہا ہے، تو میری تسبیح کر۔ قسم کے لائق اللہ، ہر اس مذہب کے جتنے بھی فرق ہیں قسم اللہ کی ہے، باقی قسمیں نہیں ہیں، قسم اللہ کی۔ واللہ باللہ ثم تاللہ، میرے اللہ قسم تجھے ڈھکتی ہے، پھبتی ہے، اچھی لگتی ہے، تیری شایان شان ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، میرے محبوب قسم ہے مجھے اس جگہ کی جہاں پہ ستارے اترے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، ستارے کہاں اترے ہیں بھائی؟ قسم ہے مجھے، 80 تفسیریں میرے پاس، 80 تفاسیر میرے پاس ہیں، جن میں ہر مفسر نے لکھا ہے کہ اگر ہم اس پر پردہ ڈالیں گے، نہ ظاہر کریں گے، تو روز معاشر خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اس پر پردہ پاڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب علی و بطول کی شادی کا پیغام تھا تو اللہ نے کہا جس جگہ پہ ستارے اتریں گے، تھاک تو نہیں گے، جس جگہ پہ ستارے، توجہ ہے یا نہیں؟ ستارے کہاں اترے؟ جناب زہرا کے در پہ۔ آپ پتہ نہیں تو کس انداز سے فضائل سنتا ہے، میں نے تو قرآن کے سینے سے غور دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے اس جگہ کی جہاں پہ ستارے اترے، ستارے اترے ہیں بطول کے در پہ، جناب زہرا کی چوکھٹ پہ۔ کہاں اترے ہیں؟ کہاں اترے ہیں؟ زہرا کے در پہ۔ تجھے پھر بھی پتہ نہ چلا؟ جب در اتنا پاک ہے گھر کتنا پاک ہو؟ جب در اتنا پاک ہے تو گھر کتنا؟ عبادت جن و انس کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کا حساب نہیں ہوگا، گدھوں کا حساب نہیں ہونا روز معاشر۔ اوے یہ گدھے کا نہیں ہونا، کتے بلے کا نہیں ہونا، تیرے بیلوں کا نہیں ہونا، بھینسوں کا نہیں ہونا۔ وما خلق، جنت بھی اللہ نے جن کے لیے بنائی ہے نا، ان سے حساب ہونا ہے، عبادت بھی ان کی قبول ہے۔ تو جو یہ نہیں، جن و انس کی تخلیق کیا؟ عبادت خدا۔ جن و انس کی تخلیق کیا ہے؟ عبادت خدا۔ تو محمد و آل محمد اس میں کون سی شان ہے، کون سی عظمت ہے، کون سا مقام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب جنہوں نے اجر رسالت دیا ہی نہیں ہوگا میں ان کی عبادت ہی قبول نہیں کروں گا۔
میرا خیال ہے میں کیا جملہ بولوں یار. علامہ اسحاق فیصل آبادی ہے نا بوڑھا 95 سال کا, وہ اپنی فیصل آبادی زبان میں کہتا ہے عقل دے دشمنو, پاگلو, تسی کی جو کبھی تسی کدی بھی اپنی نمازاں نو روزے حج زکاتاں نو اہل بیت دے مقابلے چ نہ لے آنا. اپنی نمازاں پھر سنو آرام سے, اپنی عبادات کو, نمازوں کو, روزوں کو, حج زکات خم جہاد کو اہل بیت کے مقابلہ میں نہ لانا. اور سانو پرواہ نہیں, سانو نماز چھڑوائے گی. کہا نہیں, نماز بھی ان کی قبول ہوگی جن پر اہل بیت راضی ہوں. اس لیے میں بات کر رہا ہوں, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. ذہن بدلو, سبق لو, سبق سبق. آپ حسینی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فقط حسین کی یونیورسٹی ہے جس میں داخلے کی قید نہیں ہے. جو بھی آ جائے, چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم, صرف یہاں نہیں, اب اربعین میں دیکھ لینا, قرۂ ارض کا ہر انسان وہاں جاتا ہے, چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا انتظام. سعودیہ والے تو 50 ریال کی روٹی کر دیتے ہیں آج کے دنوں میں 14 لاکھ کے لیے. یہاں 5 کروڑ سے زیادہ ہیں. نظر اللہ نیاز حسین. نہیں بات نہیں سمجھ. اے بندہ خدا, آپ نے نہ مولا حسن کو سمجھا نہ مولا حسین کو. یہ صرف دنیا میں رزق نہیں دیتے, یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جنت میں کتنے میوے ہیں, جنت میں کتنے رزق ہیں, اس دنیا سے 70 گنا زیادہ ہیں. 70 کروڑ بھی آ جائے نا, رزق بڑھتا رہے گا. دینے والے کریم ہیں, بخیل نہیں. اب بھائی آخری آیت کا ترجمہ, مجھے لڑائی کرنی پڑ رہی ہے آپ کی سوچ سے. جتنا میں مجبور ہو کر پڑھنا, مجھے پتا ہے کہ جب میں بھائیوں میں جاتا ہوں وہاں تو کیا بات ہوتی ہے. اس میں فائدہ یہ تھا نا, جس بھی مثلا اہل حدیث میں گیا ہوں, 1000 کا سامعہ سننے والا 600 حافظ قرآن ہے. دوسروں کے پاس گیا ہوں جو یا رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں, ان کے بھی حافظ بہت ہیں. ان کی توجہ ہوتی ہے رشید ترابی یہ جو شیعوں کا خطیب ہے غلطی کہاں سے کر رہا ہے. توجہ آئیے نہیں, غلطی کہاں سے کر رہا ہے. تو جس آدمی کو 59 سال ہو گئے اسی میدان میں چلتے ہوئے, تو میں نے بھی ایسی ایسی باتیں رکھی ہیں کہ یہ مجبور ہو کر سنیں, ان کو پتہ چلے. پھر کہتے ہیں اتنا قرآن شیعہ پڑھتے ہیں. اوے اللہ کے بندے, قرآن پڑھنا ہے ہی شیعوں کے لیے. اب میں تیری وکالت کرنے لگا, پتہ تو وکیل تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں ہے. آج کل کے وکیلوں کو تو وہ لفٹر میں بھی, اس میں بھی بند کر کے 2 گھنٹے بیہوش کر دیتے ہیں. میں تمہاری نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس 2-4 منٹ, بس 2-4 زیادہ نہیں. مولا تمہیں سلامت رکھے. آپ جس آیت کا ترجمہ کرنے لگا, اس کے بغیر کسی مسلمان کی نماز جمعہ نہیں ہوتی. توجہ کرنی ہے, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اب اس کا نتیجہ دینے لگا. فاذکرونی, تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تم تو فرش پر کرتے ہو, تم تو گناہگاروں میں کرتے ہو, میں ملائکہ میں کرتا ہوں, میں عرش پر کرتا ہوں. اب ذہن میں بات آئے گی جو میں عرض کرنی ہے. میرے پیارے محمد, احمد, مصطفیٰ, مرتضی, مجتبیٰ, سن, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سن میرے محبوب, جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے, پوری توجہ, ترجمہ, جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو ان کے مابین ہے, جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, حلال یا حرام, خشک یا تر, وہ میری بندگی کرتا ہے. اللہ کو گواہ نہیں چاہیے. ہمارا خدا کسی گواہی کا محتاج. ہمارے خدا کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, کوئی چیز اس سے پنہا نہیں, پوشیدہ نہیں. وہ کہہ رہے سن میرے محبوب, جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو ان کے مابین ہے, جو بھی ہے, تار پتے سے لے کر خشک پتے تک,
وہ میری بندگی کرتا ہے، وہ میری تعریف کرتا ہے، وہ میری پوجا کرتا ہے، وہ میری عبادت کرتا ہے، وہ میرے گن گاتا ہے، تو مجھے اتنا پیارا ہے کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ او پیارے، میں بھی تجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، او میرے پیارے، میں بھی تجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں۔ کوٹلی بہرام کے علاقے کے رہنے والے غیوروں مسلمانوں، تم بھی حسین کی مجلس مفت میں نہ پڑھو، تم بھی نبی کی ذات اور اس کی آل پر ایسے درود پڑھو جیسے درود پڑھنے کا بڑی مہر، بڑی مہر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جس گھر کی قسمیں ذات خدا کھا رہی ہے، جس گھر کی قسمیں، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں پر ستارے اترتے ہیں۔ میں اس گھر کی عظمت کہہ کر شبیہ علم برہم پر ہوگا، میں 2 جملے پڑھوں گا، آنکھیں وضو کر لیں گی، عبادت ہو جائے گی۔ کتنا عظیم گھر تھا۔ میرے اہل اسلام بھائیوں کی کتاب ہے جذب القلوب، کتاب کا نام کیا ہے؟ جذب القلوب۔ اس میں لکھا ہے اس گھر کی عظمت کہ کچھ لوگ نبی نے اپنے صحاب بھیجے نا تبلیغ کے لیے، ایک گاؤں والے سارے مسلمان ہو گئے، وہاں کے وڈیروں نے ان کو مار بھگایا، نکل جاؤ ہماری جائیداد سے، ان سے ہر شے چھین لے، نکل جاؤ، جس کے دین پر گئے اس سے جا کر لو۔ وہ لوگ آگے نبی کی مسجد میں، یا رسول اللہ آپ کا فلاں صحابی تبلیغ کے لیے گیا تھا، ہم ان کی باتوں پر قائل ہو گئے، ہمارے مالکوں نے ہم سے زمینیں، مال، ڈھور، ڈنگر ہر شے چھین لیے، ہم بچے لے کر آ گئے، بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ چیز نبی نے فرمایا تم ٹھیک جگہ آ گئے ہو، رحمت دو جہاں سے کوئی چیز پوشیدہ، وہ ہر شے کے لیے رحمت ہے۔ کہا تم ٹھیک جگہ آئے ہو، سلمان ادھر آؤ، آئے، کہا جا میری بیٹی کے دروازے پر اسے کہو کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسلسل یہاں مدینے میں رہنا ہے، ان کی خوراک کا، رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے۔ جب یہ سلمان نے آ کر پیغام دیا، رسول کی بیٹی، رسول کی، بیٹا اب نہ بند کرنا، ابھی رہنے دو، رسول کی بیٹی، عزت ماں، تطہیر کی وارثہ بیٹی، اس نے چادر پکڑی، کہا فضا یہ چچا سلمان کے کندھے پہ رکھ دیں، میرے چچا کے کندھے پر، جو لفظ ہے میں وہی پڑھوں گا، میں رنگ سازی کا قائل نہیں ہوں، جو لفظ ہیں حدیث کے وہی سناتا ہوں۔ فضا نے وہ چادر کندھے پہ رکھی، سلمان کہتا ہے وہ چادر نہیں تھی، اتنا کوہ گراں وزن تھا، نہ میں چادر کو دیکھ سکتا تھا نہ نام پوچھ سکتا تھا۔ کہا رسول کی بیٹی نے کہا جہاں نئی چیز کی قیمت زیادہ لگتی ہے نا اس بازار میں لے جاؤ اور اسے بیچ کر پیسے لے آؤ، جو آئے ہیں نا غریب ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ سلمان کہتا ہے میں چلا گیا جس جگہ کہا تھا جہاں قیمت لگتی تھی، وہاں سے ایک عیسائی اہل کتاب یہودی تھا، وہ گزرا، سلمان کھڑا لیکن نعرہ نہیں لگاتا، آواز نہیں دیتا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا، سلمان آج بڑے پریشان ہو، یہاں کھڑے ہو۔ سلمان اور اونچا رونے لگ گئے۔ سلمان میں نے کوئی اچھی بات تو نہیں کی، روتے کیوں ہو؟ کہا بھائی یافس میں تجھے کیا بتاؤں، یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، نام اس کا چادر تطہیر ہے، مجھے شہزادی نے دیا کہ بازار میں چوک میں جا کر بیچ آؤ، میرے زبان میں سکت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کہوں لوگوں آؤ یہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر ہے، میں میرا حوصلہ نہیں پڑتا، میرا حوصلہ نہیں پڑتا، میں مر جانا قبول، میں کیا کروں؟ جب اس نے کہا نا یہ رسول کی بیٹی کی چادر تطہیر ہے، وہ کہتے سلمان میرے گھر تک چلو گے؟ گھر تک چلو گے؟ ہاں چلوں گا۔ وہ اندر گیا، کتاب لے کر آیا، کتاب کھولی، تورات تھی یا زبور تھی، جو بھی کتاب تھی
کھولنے کے بعد اس نے کتاب کو دیکھا، سلمان کے کندھے پر جو چادر ہے اس کو دیکھا، دونوں کو دیکھنے کے بعد 7 مرتبہ کہتا ہے سلمان یہ چادر بھی سچی ہے، چادر کی مالکہ بھی سچی ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے۔ یہ ہماری 4000 سال پرانی کتاب ہے جس میں ایک شرط یہ لکھی تھی جو آخری نبی ہوگا نا اس کی ایک ہی بیٹی ہوگی، اس کی چادر تطہیر بازار میں بکنے کے لیے لائی جائے گی۔ اس سے پتہ چلا تیرا نبی بھی سچا، اس کی بیٹی بھی سچی، کتاب بھی سچی۔ میں یہ چادر خریدتا ہوں منہ مانگے قیمت سے۔ کہا لے لو، کہا یہاں نہیں، مسجد میں چل، مسجد میں۔ اب مسجد میں آگے سلمان بھی اور وہ یہودی بھی، اہل کتاب بھی۔ جیسے ہی آیا نا تو اس نے السلام علیکہ یا رسول اللہ، نبی نے سلام کا جواب دیا۔ کہا اللہ کے رسول میرے پاس کتاب ہے 4000 سال پرانی، اس میں آپ کی نبوت کا تذکرہ ہے، آپ کی بیٹی کا تذکرہ ہے اور اس کی چادر تطہیر کا تذکرہ ہے۔ میں یہ چادر خریدنا چاہتا ہوں، میں یہ چادر، پتھر دل کا میں ضامن نہیں، بڑا عظیم جملہ دینے لگا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تو بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، تیری بیٹی بھی سچی، یہودی ہے سچا مان رہا ہے، تو بھی سچا، یہ چادر بھی سچی، میں خریدتا ہوں۔ جتنی قیمت، سلمان نے قیمت مانگی، اس نے دے دی، بس تقریر میری ختم۔ مصاحب کے جملے سنا، چادر پیسے دے دیے۔ اب سلمان کہتے ہیں یافت بھائی اس کو اٹھا لے، لے لے۔ وہ پیچھے ہٹ کے کہتا ہے سلمان تجھے کیا ہو گیا؟ جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اگر اس چادر کو ہاتھ لگاؤں۔ یہ پیسے بھی تیرے ہیں، جو اس کی مالک ہے یہ اسی کی چادر ہے۔ میں نے جملہ پڑھا غیورو، تم نے توجہ نہیں کی، غیر مسلم تھا، ہاتھ لگانے پسند، اللہ جانے یہ چادر شام غریباں کو لٹی کیسے۔ یہ چادر تطہیر جو سیدہ زینب کے سر پر تھی، جب چادر لٹی ہے نا، سنو گے علامہ صابر حسین منڈی بہادر والے کہتے تھے جب زینب کے سر سے چادر اتری، زینب حسین کو بھول گئی، زینب اکبر کو بھول گئی، زینب قاسم کو بھول گئی، زینب اپنے 9 بھائیوں کو بھول گئی، حتیٰ کہ عباس کو بھی بھول گئی، اور یہی کہتی تھی ہائے او میرا پردہ، او مسلمانوں ہائے میرا پردہ۔ وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے رسول کی بیٹیوں کی چادریں چھینی۔ آج جس ہستی کے علم کی شبیہ برآمد ہونی ہے، پتہ ہے اس ہستی کا نام کیا ہے؟ نام ہے عباس۔ نام کیا ہے؟ عباس۔ عباس میں زیر نہیں ہے۔ ایک جملہ سنو تاکہ آنکھیں بھی وضو کر لیں، شبیہ بھی نکلے۔ 5 سر، کربلا میں 5 سر بدن سے اس طرح کاٹے گئے، جدا کیے گئے، آج تک کسی انسان کو اس طرح جدا نہیں کیا گیا۔ مقتل کی کتاب کی حدیث سنا رہا ہوں۔ 5 سر بدن سے مسلمانوں نے اس طرح جدا کیے کہ تاریخ انسانیت نے ایسے جدا ہوتے نہیں دیکھا، سورج کی آنکھ نے دیکھا۔ پہلا سر سنو گے، پہلا سر ہے رباب کے بیٹے علی اصغر کا جو تیر سے جدا ہوا، اللہ اکبر۔ دوسرا سر ہے جناب ام فروہ کے دلہا قاسم کا جو تلوار سے جدا نہیں ہوا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے الگ ہو گئے، اللہ تمہیں صلاح۔ تیسرا سر سنو گے، تیسرا سر ہے علی اکبر کا، جناب علی اکبر کی لاش کو کھینچ کر لائے ہیں اور خیمے جل چکے ہیں، اونچی آواز میں کہتے ہیں زینب آ شکل پیغمبر کو دیکھ، پھوپھیاں دیکھ رہی تھی، ظالم ضربے لگا رہا تھا۔ سر کا چوتھا سر غریب کربلا کا جو 13 ضربوں سے جدا ہوا، پتھر دل کا میں ضامن نہیں۔ 5واں سر اس کا تھا جس کے سہارے رسول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا۔
کربلا کے تپتے بن میں آئی۔ کیسے کیا ہے؟ جناب عباس کو گھسیٹ کر رسول کی بیٹیوں کے سامنے لائے، کہتے ہیں او علی کی بیٹیوں، اسی پر مان تھا نا، اسی پر ناز تھا نا۔ ان حرام زادوں نے بہنوں کے سامنے عباس کا تارسن سے جدا کیا۔ جدا کرنا تھا، یا بیویاں کہتی ہیں عباس او عباس، یہ زینب نے کیا دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور سنو، دو قبریں چھوٹی ہیں۔ میری دعا اللہ آپ کو کربلا لے جائے، اللہ آپ کو شام لے جائے، اللہ آپ کو عراق لے جائے، اللہ آپ کو ایران لے جائے، مدینے لے جائے، ساری زیارات سے مشرف کرے۔ لیکن مقتل نے لکھا ہے دو قبریں شہیدوں کی چھوٹی ہیں۔ اتنی قبریں اللہ تعالیٰ گریہ قبول کرے۔ کون کون سی؟ ایک تو حسین کے بیٹے کے، حسین کے گلے کی تعویذ تھی سکینہ، جن کی ظاہری زندگی 4 سال ہے، ان کی قبر چھوٹی ہے، عقل بھی مانتی ہے۔ یہ شہزادی، یہ معصومہ 4 سال کی تھی، اس کی قبر چھوٹی ہے، اس کا تابوت چھوٹا ہے۔ دوسرا سنو گے، میں نے جملہ پڑھ دینا، رونا نہ رونا تیرے اپنے۔ دوسری ہستی علی کا بیٹا عباس، اس کی قبر تمام شہیدوں سے چھوٹی ہے۔ کیا جناب عباس کا قد چھوٹا تھا؟ قد چھوٹا نہیں تھا۔ سارے شامی آ گئے، کوئی گرز مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی بچی مار رہا ہے۔ کہتے ہیں جناب عباس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی وجہ سے جناب سجاد نے گٹھڑی بنائی اور اپنے چچا کو دفنایا۔ جناب عباس اس ہستی کو کہتے ہیں جب حسین نے اپنے بھائی کی لاش کو چھوڑا ہے نا، تو کہا عباس بڑا مشکل ہے حسین پر، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں۔ اچھا بھیا، یہ تیرے سے وعدہ ہے، میں تجھے اٹھا کر نہیں لے کر جاتا، اب میں علم لے کر جا رہا ہوں۔ حسین نے علم اٹھایا، جیسے جیسے علم آ رہے نا سادات کے قریب قریب، جناب سکینہ کہتی ہے بچوں گھبراؤ نہیں، وہ میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، وہ میرا چچا پانی لے کر۔ جیسے ہی علم قریب آیا، سیدانیوں نے دیکھا آیا ہے علم، اور علمدار نہیں آیا۔ ماتم حسین، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ مولا یا عباس، یا